کی عمر بھر کی نیکیاں، اور جناب صدیق اکبر کی صرف ایک نیکی کے برابر ہے. تو بتاؤ جناب صدیق اکبر نے کتنی نیکیاں کی ہیں؟ اس حدیث پاک کو تھوڑا سا توجہ سے جا کے سوچئے گا کہ صدیق کی نیکیاں کتنا ہے. فاروق کے مقام کا تو علم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق ہوتا، وہ عمر ہوتا، لیکن عمر کی عمر بھر کی نیکیاں جناب صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے. پھر بتاؤ جناب صدیق اکبر کی جو پوری نیکیاں ہیں ان کا مقام کتنا ہوگا؟ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی نیکیاں جناب صدیق اکبر کی ہیں اتنا کسی کی نہیں. جب صدیق جیسی کسی کی نیکیاں نہیں تو پھر صدیق سے بڑا کیسے ہو گیا وہ؟ تو اس لیے نعرہ یہ لگانا چاہیے دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا. ہاں یا تو قرآن سے لے کر آؤ کوئی دلیل، حدیث سے لے کر آؤ کوئی دلیل، پھر ہم مانیں گے اس حدیث اس قرآن کی آیت کے مطابق اس شخص کی نیکیاں صدیق سے زیادہ ہے. اگر اس کی نیکیاں صدیق سے زیادہ ہے تو دے دو اسے پہلا نمبر. اگر صدیق کی نیکیاں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور صدیق وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جب آپ بیمار تھے، آقا نے فرمایا کہ صدیق کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اما عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا جان کو بڑے نرم و نازک دل والے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ان میں اتنی قوت و طاقت نہیں ہے، وہ تو نرم دل کے ہیں، شفیق ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. آقا نے فرمایا صحابہ میں نے حکم دیا ہے کہ صدیق کو کہو وہ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو جائے. اما عائشہ کہتی ہے میں نے دوسری مرتبہ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے بابا جان تو نرم و نازک دل والے ہیں. آقا نے فرمایا میں نے کہا کہ حکم ہے میرا کہ صدیق کو کہو وہ نماز پڑھائے. تو کئی دنوں تک جناب صدیق اکبر نے امامت کرائی اور جناب مولا کائنات نے پیچھے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں. اور جب جناب صدیق اکبر رسول اللہ کے جانشین بنے تو بعض لوگ گئے مولا کائنات کے پاس کہ جناب افضلیت تو آپ کو ہے، امامت کے لائق تو آپ ہیں، خلیفہ آپ کو بننا چاہیے. تو جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ اے لوگو جسے رسول اللہ نے میرا امام بنایا ہے مجھے کیا اعتراض ہے کہ میں اس کی امامت کا انکار کروں؟ اب ایمانداری سے بتا دیں امام کی شان زیادہ ہے یا مقتدی کی؟ ایک میں سادہ سی بات آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پاس. آپ 5 بندے ہیں سفر پر ہیں، آپ کہیں پر گئے، نماز کا وقت ہوا، کاش کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سفر میں بھی نماز پڑھا کریں. آپ سفر پر گئے، نماز کسی کا بھی وقت ہو گیا، آپ 5 بندے ہیں، ایمانداری سے بتائیں امامت کا کس کو کریں گے؟ یقیناً جس کی شان زیادہ ہوگی، ایسا ہے یا نہیں؟ یا آپ کے پاس ساتھ میں مفتی بھی بیٹھا اور حافظ بھی بیٹھا ہے، اب حافظ کو کہیں گے آپ آگے، حافظ بھی شان سبحان اللہ، عالم کی شان سبحان اللہ، لیکن جب مفتی بیٹھے تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب کو کہیں گے کہ حضور آپ آئے نماز پڑھائیں. جس کی شان زیادہ ہوگی امامت کا وہی اقدار. تو رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کی موجودگی میں جناب مولا کائنات فاروق اعظم عثمان غنی سارے صحابہ کی موجودگی میں صدیق اکبر کو امامت پر کھڑا کروا کر یہ ثابت کیا کہ اے لوگوں میرے بعد اگر میرا جانشین ہے تو وہ صدیق ہے، اگر تمہارا امام ہے وہ صدیق ہے، اگر میرے بعد کوئی امام ہے تو وہ جناب صدیق اکبر ہے. سب کی محبت اپنے دل میں ہونی چاہیے، اعتقاد سب کا ہونا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں کسی صحابی پر بات کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اہل بیت پر بات کرنے والے؟ معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو صحابہ پر تعلق و تشریح کرتے ہوں. یار بتاؤ زندگی کے اندر رسول اللہ نے جس ذات کو اپنے ساتھ ملائے رکھا. اچھا مزے کی بات، جب انتقال ظاہری ہوا اس کے بعد بھی جدائی برداشت نہیں کی، جناب صدیق اکبر کو اپنے پہلو میں
بٹھائے رکھا. اور یہ صحیح حدیث ہے. آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ ایک مسجد نبوی شریف میں ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہے, دوسرے ہاتھ میں فاروق کا, ایسے چل رہے ہیں. صحابہ تعجب سے دیکھ رہے ہیں. آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ تعجب سے کیوں دیکھتے ہو؟ جب ہم کل قیامت کے دن ہوں گے تو اسی طرح قبر سے اٹھیں گے. اب بتائیں جن کی اتنی شان ہو, رسول اللہ جن کے بارے میں اتنا کہہ رہے ہوں. آقا نے فرمایا اے صحابہ تم میں سے جس کے بھی مجھ پر جتنے احسان کیے میں نے سب کے احسانات اتار دیے علاوہ جناب صدیق اکبر کے. اس کے احسان میں نے نہیں اتارے. جب کل قیامت کا دن ہوگا صدیق کا ہاتھ پکڑوں گا اور خدا کی برکات میں لے جاؤں گا اور میں عرض کروں گا کہ اے میرے مالک تیرے پیارے پر اس کے کتنے احسانات تھے تیرا محبوب اتار نہیں سکا, اب اس کے احسانوں کا بدلہ تو ہی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سارے صحابہ کرام سے اہل بیت سے عقیدت محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.